نماز نہ پڑھ سکتے ہو کیونکہ وہ بھی فرض ہے، تو پھر ذکر میں لگے رہو، خلاص ہو جائے گی. لکھ دینا چاہیے تھا ان کو، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ان کو تو بتلانا چاہیے کہ اگر بخیل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کے بارے میں، کنجوس کے بارے میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے نا. اگر تم بخیل ہو تو اللہ کے نبی کی سنتیں یہ ہیں، یہ دعا پڑھو تمہاری بخالت ختم ہو جائے. اللہ کے اگر بزدل ہو تو یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں قوت اور طاقت دے تاکہ تم جنت الفردوس، تاکہ تم جہاد میں شریک ہو سکو. یعنی حکمتیں بتانی چاہیے بجائے اس کے. زکریا صاحب فارمولے بتا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. تم بخیل ہو بخیل رہو، کاہل ہو کاہل رہو، سست ہو سست رہو، تم جہاد میں نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں. ذکر اللہ 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 اللہ، ذکر میں مشغول رہو، یہی کافی. نعوذ باللہ. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں اور آگے بڑھیں ذرا تھا. یہی زکریا صاحب ہیں، یہ اپنی کتاب یعنی ذکر ہی کے فضائل میں بیان فرماتے ہیں کہ اچھا آگے بیان کرتے ہیں ایک جگہ اور ذکر کے فضائل میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے یہ قوت قلبیہ اعلیٰ درجے پر حاصل تھی، یعنی یہ دل کی قوت اعلیٰ درجے پر حاصل تھی، تو ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بعد ہوتا گیا، یعنی دوری ہوتی گئی، اتنی ہی دل کے لیے اس مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت. مقوی قلب خمیرہ گاؤ زبان یا خمیرہ وہ حکیم لوگ جانتے ہیں، تو یہ خمیرہ بتا رہے ہیں جناب زکریا صاحب. مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی تو ضرب لگاتے. صحابہ کرام کو ضرب نہیں لگانے کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے. لیکن جو دور ہوتا گیا معاملہ اور یہ زمانہ آیا تو ضربیں لگانے کی ضرورت پڑی. اب آپ سوچتے ہوں گے یہ ضرب کیا ہے؟ ضرب ایک اصطلاح ہے صوفیوں کی، اور میں شاید بتا چکا ہوں صوفی برہمن، صوفی اور شیطان، صوفیزم اور اسلام کی لیکچروں میں نے آپ کے سامنے شاید بتایا ہو. بہرحال ضرب کہتے ہیں، ہمارا پیر تھا ضربیں مارتا تھا. کیسے مارتا تھا معلوم؟ اللہ مر گیا وہ، بہرحال اس کے لیے تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کھلا مشرک تھا، قبر پرست تھا، مجاور تھا، قبر کا بڑا بھاری پیر تھا. وہ ضربیں کیسے لگاتا تھا؟ مغرب کے بعد بیٹھتا تھا، کپڑے وپڑے اتار کے، ٹوپی اتار کے اور نماز پڑھ کے اور ضربیں. میں ایکشن بتاؤں آپ کو، وہ کرتا تھا یہ ضرب ہے. اور ضرب ہوتی ہے. ضرب کس طرح سے ہوتی ہے؟ ضرب کہتے ہیں دل کہاں ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے. اور لکھا ہے ضرب، یہ صوفیہ لوگ دل یعنی اس طرح سے حقی مارو، حق یعنی یہاں سے نکلے اور یہاں سے آئے، اور یہ کندھے بھی ہلتے رہیں، یعنی یہ ضرب ہے. یہ ضرب لگانے کی اب ضرورت پڑ رہی ہے. کیوں؟ یہ خمیرہ ہے. کس کا خمیرہ ہے یہ حکیم بطوطہ کا خمیرہ ہے نا، حکیم دقیانوس کا خمیرہ ہے، دل کا خمیرہ ہے. نعوذ باللہ. سوچیں آپ، یہ حضرت زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا بھائی یہ ہے ضرب کا مطلب. چنانچہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات الیاس میں ذکر کیا ہے. پہلے میں ان لوگوں سے دور رہتا تھا، لیکن میرے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں گیا تو دیکھا، سنا میں نے ان کی خانقاہ میں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں حضرت کے مرید بیٹھ کر کے عصر کے بعد بڑی زور زور کی آوازیں آ رہی ہیں، حقو 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 حقو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بیچاری نا گزرے عورت ہمارے ڈر کے، اللہ کی قسم وہ وہاں سے میں سمجھتا ہوں بھاگے گی. اور ایسے واقعات لکھے گئے ہیں کہ جب ضرب لگاتے ہیں بزرگ لوگ تو ان کا سر الگ، پیر الگ، دھڑ الگ، نہ جانے پیٹ کہاں ہوتا ہوگا اور دیگر چیزیں کہاں ہوتی ہوں گی تو میں نہیں جانتا ہے نا، آنکھیں الگ، کان الگ، یعنی پورے اعضاء جسم کے. اور حیرت ہوتی ہے، حیرت ہے. میرے پاس کتاب آئی ہے الحمدللہ، تذکرۃ الرشید. کون سی کتاب؟ تذکرۃ الرشید، جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ کیا گیا. اور ایک کتاب آئی ہے اشرف السوانح، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تاریخ بتائی گئی ہے.
انہی دونوں کتابوں میں سے میں لاؤں گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کبھی۔ بہرحال میں وہ واقعہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت کے کمرے میں جب ہم گئے ایک دفعہ رات کو، تو دیکھا حضرت کا پیر ادھر ہے، سر ادھر ہے، اور جو ہے ہاتھ پیر الگ الگ ہیں، سب الگ الگ ہیں۔ اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایسے ہی دیکھا فٹافٹ جڑ گئے۔ اور حضرت نے کہا دیکھنا کسی سے کہیو نہیں، کسی سے بتائیو نہیں، کسی سے بولنا نہیں، یہ ذکر کرنے والوں کا حشر ہوتا۔ اور مجھے یاد آتا ہے، اللہ کی قسم اللہ جھوٹ نہ بلوائے۔ پھر میں نے کہا اللہ جھوٹ بلواتا نہیں، شیطان جھوٹ بلواتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی توفیق نہ دے، ہے نا، ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے۔ اللہ کی قسم وہ شاید وہ عورت مر گئی، ہم چھوٹے تھے، ایک حجرہ شریف تھا، اس میں ہم جا کے اذانیں دیا کرتے تھے، مغرب کی، عشاء کے بعد، یوں ہی کہ اس میں جنات لوگ رہتے ہیں بھاگ جائیں۔ تو وہ ایک دفعہ بتانے لگی ہم لوگوں سے، کہنے لگی کہ حضرت جو شاہ صاحب تھے اس کمرے میں وہ کر رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت کا پورا جسم الگ الگ تڑپ رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے اللہ 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 کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے ہی ہم کو دیکھا انہوں نے فٹافٹ پھر حضرت ہو گئے اور ان کا ڈانٹا، کہا دیکھنا کسی سے جو ہے ذکر نہیں کرنا، میرے مرنے کے بعد کسی سے ذکر ہونا دوں گا میں۔ بولے میں مارے ڈر کے الٹ کے پلٹ کے بھاگی وہ عورت۔ بہرحال وہ عورت کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن علماء دیوبند کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، جن کے علماء حق کے نعرے لگتے ہیں۔ علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند، ہمارے پاس کیسٹ آئی پوری کیسٹ، علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند۔ ہم نے کہا یہ کیا بدتمیزی مچا رکھی ہے انہوں نے، علماء حق کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ مجھے اسی پر ایک بات اور یاد آ گئی، صوفی منصور حلاج جو مرتد خبیث جس نے الحق کا نعرہ لگایا تھا، ہے نا، اب یہ ہم ہیں، ہم وہابی ہیں جو صوفیوں کو، یہ صوفی جو مردود تھے ان کا ذکر کر کے اور ان کو لعن طعن کرتے ہیں، جس کے بارے میں زکریا صاحب نے کہا ہے وہ ممبروں پہ بیٹھیں گے اور تم جہنم میں جاؤ گے، یعنی ہم لوگ جہنم میں جائیں گے اور یہ سے صوفی ممبروں پہ بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے صوفیوں سے، ہمیں پتا ہے کون ممبر پہ رہے گا اور کون جہنم میں جائے گا، ہمیں پتا ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ زکریا صاحب کیوں کرنے لگے؟ بہرحال کہتے ہیں کہ جب صوفی منصور حلاج کو بغداد کی سرزمین میں قتل کیا گیا تو اس کے خون کے قطروں سے ان الحق کا نعرہ لگ رہا تھا، حق ہو کا نعرہ اس کے خون کے قطروں سے آ رہا۔ صوفی سرمت کا واقعہ جانتے ہیں آپ؟ دلی جو لوگ گئے ہیں، دلی کی جو مشرق والا گیٹ ہے اس کے سیڑھی ہی کے اوپر ایک مزار ہے، ایک نہیں دو، ایک مزار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس مزار کو ایک دم لال رنگ ہے وہ مزار، وہ صوفی سرمت کا مزار ہے، صوفی سرمت کا مزار ہے۔ ان کو اس نے بھی ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، تو اس وقت کے علماء نے اس کو کفر کا فتویٰ دیا تھا اور اس کو کہا اس کو قتل کر دو۔ جب اس کو قتل کیا گیا تو اپنا سر لے کر کے وہ جامع مسجد کی سیڑھی پہ چڑھنے لگا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جناب عالی کرامتوں میں، معجزات میں، سیڑھی پہ چڑھنے لگا۔ اب لوگ حیران و پریشان اور خون کے قطروں سے ان الحق ان الحق ان الحق کا نعرہ لگ رہا ہے۔ ان کے مرشد آئے اور انہوں نے کہا سرمت کیا کر رہے ہو، سلطنت مغلیہ ہلاکت و برباد ہو جائے گی۔ فوراً وہیں سیڑھی پہ گر گئے، وہیں ان کا مزار بھی بن گیا۔ آپ جا کے دیکھیں، آدھی سیڑھی پہ مزار ہے، آدھی سیڑھی نیچے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گئے دلی والے جانتے ہوں گے، دیکھا ہوگا۔ یہ تاریخ بہت کم لوگ جانتے ہیں اصل میں۔ یہ صوفیوں کے ماننے والے لوگ ہیں، تبلیغی نصاب، تبلیغی جماعت، اور اپنے آپ کو بڑے بھاری موحد کہتے ہیں۔ اب بہرحال آئی بات تو میں نے بتا دی، آگے آئیں تو ضرب کا مفہوم میں آپ کو بتلا رہا تھا۔ اب آئیے ذرا حضرت صوفیوں کے قلبی نور کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ ذکر کرنے سے چونکہ قلب دل کے اندر نور بڑھتا ہے، اور اس نور کا کرشمہ بھی دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ یہ نور کا کرشمے تو اللہ کے عرش تک بھی پہنچتے ہیں، باقاعدہ اللہ نظر آتا ہی نہیں، اور وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں۔ اس سے پہلے ایک اور دیکھیں، کرشمہ دیکھیں۔ چنانچہ حضرت صفحہ 35 میں جناب زکریا صاحب نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتے ہیں جیسا کہ چراغ۔ شیخ عبدالعزیز دباغ نام ذہن میں رکھنا، اور شاید یہ نام پہلی دفعہ میں نہیں لے رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں دباغ کا ذکر کر چکا ہوں،
آپ لوگ جو ہمیشہ آتے رہتے ہیں درسوں میں وہ سمجھتے ہوں گے. شیخ ابھی بتاؤں گا, یاد دلا دوں گا, اگر نہیں یاد آئے گا تو میں یاد دلاتا ہوں, ان کی ذمہ داری میری ہے. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ دیکھیں فضائل اعمال, فضائل صدقہ, فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب لکھ رہے ہیں ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے, یعنی کوئی قریب ہی کے زمانے کے بزرگ ہیں جو بالکل امی تھے. امی کس کو کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 5ویں جماعت کا لڑکا بھی جو پڑھا ہوگا ہمارے نبی امی تھے, ہے نہیں؟ وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے. پڑھے لکھے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. حضرت عبدالعزیز دباغ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. دیکھیں, مگر زکریا صاحب لکھ رہے ہیں مگر قرآن شریف کی آیت, حدیث قدسی, حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے, کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دوسرا ہے, اور دوسرے کلاموں میں دونوں نور نہیں ہوتے. محدثین بیچاروں نے خون پسینے لگا کے اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھی, فیل. زکریا صاحب کو میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے لوگ جاہل بیوقوف تھے. ابھی ان کو پکڑ کر کے جناب عالی باقاعدہ ترتیب دلوا دینی چاہیے تھی کہ حضرت ہمارے جو اسلاف جو حدیث کی کتابیں لکھ کے گئے اس میں بہت ساری ضعیف موضوع حدیثیں ہیں, حضرت ان کو واضح کر دیں فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ. ہم پڑھتے ہیں, اگرچہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ایک پڑھے لکھے آدمی کو لگا دیتے, کسی تبلیغی جماعت کو لگا دیتے, کیونکہ تبلیغی جماعت کہتے ہیں نا حضور کے زمانے سے تبلیغ ہو رہی ہے, تو اسی کو لگا دیتے ہیں کہ حضرت ہم حدیث پڑھتے ہیں, آپ بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ حسن ہے کہ غریب ہے, یہ قرآن ہے یا قدسی حدیث قدسی ہے, کیا سوچیں. اللہ اکبر. اس طرح کے مبالغے تو میں سمجھتا ہوں بریلویوں نے بھی اپنے پیروں کے بارے میں نہیں. اور جانتے ہیں عبدالعزیز دباغ کون ہیں؟ نہیں یاد آیا آپ لوگوں کو؟ یہ عبدالعزیز دباغ وہ ہیں جن کا تذکرہ امیر اہل سنت وہی ٹی ٹی ایس لوگ جو بیچارے ہیں, بیچارے ہے نا, بریلوی جماعت کے فاضل اعلی حضرت, سمجھ رہے, امیر اہل سنت, مجدد دین و ملت, فاضل بریلوی احمد رضا خان اعلی حضرت نے اپنے ملفوظات میں ان کا ذکر فرمایا ہے. اب یاد آیا؟ نہیں یاد آیا, اور قریب کروں میں. کہتے ہیں کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ مرید سے کبھی الگ نہیں ہوتا, ہمیشہ اس کے قریب ہوتا ہے. یاد آ گیا, بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ ہیں. چنانچہ چھوڑ دوں واقعہ, جب یاد آ گیا تو چلنے دو, یا بیان کر دوں؟ چلے بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ بہت سارے نئے لوگ بھی آتے رہتے ہیں بھائی. تو چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت احمد سجل ماسی ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کسی حسینہ خوبصورت پہ ان کی نظر پڑ گئی. پہلی نظر تھی, چلو کوئی بات نہیں, دوسری نظر بھی پڑ گئی, یعنی دوبارہ نظر, حسین تھی, خوبصورت تھی, اچھی چیز ہے بھائی, نظر پڑ گئی, دوبارہ بھی نظر پکڑ کے دیکھنے لگے. اتنے میں حضرت عبدالعزیز دباغ ان کے پہلو میں کھڑے تھے. کہا احمد, احمد عالم ہو کر ڈیش 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 ڈیش, آپ بھر لیں جو چاہیں بھر لیں, ہے نا. چنانچہ اعلی حضرت مجدد دین ملت فاضل بریلوی پھر بیان فرماتے ہیں کہ یہی عبدالعزیز دباغ ہیں. احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں. احمد سجل ماسی کے کیا تھی؟ 2 بیویاں تھیں. وہی واقعہ بیان کر دوں, انہی کے زبانی واقعہ بیان کر دوں بہتر ہے. ان کے 2 بیویاں تھیں. حضرت عبدالعزیز دباغ نے کہا, احمد سجل ماسی سے کہا کہ تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسری بیوی سے ہم بستری کی؟ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ اور احمد رضا خان نے تھوڑا یہ بھی بیان کیا ہے, حضور وہ سو رہی تھی. تو کہنے لگے حضرت عبدالعزیز دباغ وہ سو نہیں رہی تھی, سوتے میں جان ڈالی ہوئی تھی. کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی
کوئی پلنگ اور بھی خالی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا. استغفر اللہ. یہ مرشد ہیں جو راتوں کو مریدوں کے کمروں میں کیا کر رہا تھا؟ یہ پوچھو اس سے. مجدد